ایک مرد نے کسی عورت سے زنا کیا، اب اسی عورت کے بیٹی سے اپنے بیٹے کا شادی، وہ بیٹی اسی عورت کی اسی مرد سے ہے یا کسی اور آدمی سے ہے؟ اگر کسی دوسرے آدمی سے ہے تو اس کا معنی ہے اس کی بیٹی نہیں ہے، اس سے نکاح کر سکتے، لیکن نعوذ باللہ اگر اسی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے اور خاص طور پہ قرآن اور ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن پہ بڑا کام کیا ہے، اللہ قبول۔ پوتے کا نام اگر اپنے محروم نہیں مرحوم لکھا کر، تمہارا دادا رحمت سے محروم ہو گیا ہے، مرحوم محمد احمد رکھا، ٹھیک ہے۔ مرزائی یا قادیانی سے کاروبار کرنا بہتر ہے کہ ان سے کاروبار نہ، کیونکہ یہ مسلمان بن کے دھوکہ دیتے۔ فرض پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن سنت نہ پڑھنے سے گناہ گار ہوں گے اور حضور تارک، اور اس کا نتیجہ ایک دن نکلے گا کہ فرض بھی۔ کہتے ہیں کہ حارث شیطان کا نام ہے، مجھے تو کبھی نہیں ملا کہ میں اس سے تمہارا کیا نام، قرآن نے ابلیس ہی کہا ہے، حارث تو نہیں کہا۔ مسواک ختم ہو جائے کیسے پھینکیں جیسے باقی لکڑی پھینکتے ہیں، لکڑی ہے اور کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں بغیر لباس کے، مرد بھی اور عورتیں بھی ننگے ہو کے طواف کرتی، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ادب ہے کعبے کا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو طواف کیسے، لہذا وہ کپڑے اتار کے رکھ دیتے۔ بےہودگی ہے بھی، اگر کپڑوں میں گناہ کرنے سے کپڑے اتار دیے، جن بدن نے ہاتھوں میں گناہ کیا ان کو بھی کاٹ کے پھینک کے پھر طواف کرو، یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ میں نے زمین لی ہے پتہ نہیں کیا پیٹرول پمپ بنانے کے لیے، زمین کے درمیان میں مسجد ہے، مسجد کو نہیں گرا سکتے۔ میری بہن فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، لڑکی خلو لینا نہیں چاہتی تھی لیکن باپ نے زبردستی اس سے خلو کروایا، شوہر نے دستخط بھی کہ وہ خلو نہیں ہوگا، جب وہ خاوند نے دستخط ہی نہیں کیا، لڑکی نہیں چاہتی۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اس کے خاوند پہ قرض ہے، وہ عورت فوت ہو گئی، اس عورت کے بعد جو زیور تھا کیا اس کا خاوند وہ زیور بیچ کر اپنا قرض اتار سکتا ہے؟ نہیں، وہ زیور بچوں کا حق ہے، خاوند کا نہیں۔ اب اگر بچے دے دیں تو پھر اتارے۔ شیعہ حضرات باغ فدق کے بارے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو برا بھلا کہتے، اسی لیے تو وہ کافر ہیں کہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں صدیق پر، جس کی صداقت کا اللہ گواہ ہے، اس کے بارے میں جھوٹ کا الزام، اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اب نہیں کہتا کہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر دینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ایک جھوٹی ایک بات ہے، بی بی فاطمہ نے فدق مانگا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اماں جان میں نے تو اپنی ساری جائیداد حضور پہ لٹا دی، تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میراث نہیں ہے کسی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی، ما ترکنا ہوا صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے، وہ کیسے دے دیتے؟ پاکستان میں لوگ جو ہیں اب جشن مناتے ہیں حضور کی ولادت کا بھی، ابو طالب کا بھی اب جشن مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ مسلمان نہیں تھا، یہ نبی بنا رہے ہیں، خدا خیر کرے کہیں ابو جہل کا نہ بنا، اس کا بھی جشن نہ منانا شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، مولانا عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ ان قبر پہ رحمت کرے، تو کبھی کبھی کہتے تھے مولوی مکی صاحب ہمارے لوگ اتنے سیدھے سادے اور بیچارے اندھی محبت کے مبتلا ہمارے لوگ ہیں، اگر ابو جہل اور ابی لہب بھی آ جائیں نا زندہ ہو کر، اس کو بھی نظر پیش کریں گے، چلو حضور کے رشتہ دار تو ہیں، یہ شکر ہے کہ وہ مر گئے ادھر نہیں آئے۔ ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مرد کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، وہ عورت کی شرمگاہ میں اگر انجیکشن کے ذریعے رکھا جائے تو اس لیے کہ وہ خامد کمزور ہے، وہ پانی اندر پہنچا نہیں سکتا، تو اگر اسی کے پانی کو ڈاکٹر انجیکشن میں لے کے رکھ دے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اسی کے خامد کا نطفہ ہے۔ دبئی میں ہم جو گوشت لیتے ہیں سپر مارکیٹوں سے، وہ کٹا ہوا بنا ہوا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ذبح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس لیے احتیاط تو یہی ہے کہ نہ لیا کرو، کیونکہ دبئی تو ویسے بھی ایک آزاد قسم کا شہر ہے نا، اس میں تو کوئی اعتبار ہی نہیں حلال حرام۔ بہتر یہی ہے کہ جب گوشت کا مسئلہ ہو خود بکرا لو، خود کاٹو، خود ذبح کرو، گھر میں رکھ لو، جب دل سخت ہو جائے تو یہ گناہوں کی وجہ سے استغفار پڑھے اور درود زیادہ۔ 5 آدمی طائف گئے تھے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا،
پھر مدینے گئے، وہاں سے عمرے کی نیت کر لی تھی قضا کی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم گھر سے باہر نہیں تو طلاق ہے، پھر وہ خود باہر بھیجا، وہ طلاق نہیں ہوگی، تو اس نے بھیجا، وہ خود تو نہیں گئی نا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہر بات پہ طلاق 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 اور کوئی لفظ نہیں۔ سالی سے زنا کرتا رہا، سالی کے بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں بھیا، چھوڑو، کیوں جب زنا کرتے ہو زانیوں سے پھر رشتے جوڑتے جوتے جو ہے پیچھے رکھ کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر نیند نہ آئے تو کیا کریں، 2-3 دن جاگتے رہیں، خود بخود آ جائے گی۔ سارا دن طواف کرتے رہیں، دیکھیں رات کو نیند آتی ہے کہ محنت کرو تو نیند آئے۔ میرا دوست ہے، اب وہ 5 سال سے مدینے میں ہے، گھر نہیں جا سکتا، اللہ اس کی مشکلات حل۔ کیا کوئی مرد بیوی کی خواہش پر یا اپنی منشے سے سینے کے بال صاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کانٹے بن کے نکلے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اگر قربانی کے بڑے جانور میں ہم عقیقے 2 حصے رکھ لیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اظہر اقبال کے والد محمد عنایت فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری گھر والی فوت ہو گئی ہے، میری شادی کے لیے بھی دعا کرنا، ماشاءاللہ میری گھر والی بھی فوت ہو گئی، سب دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے بندے، آج کل دعاؤں سے شادی نہیں ہوتی، دولت سے، پیسے سے۔ پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، دعا نہ بھی مانگو، لو خود آگے رشتہ دے۔ کچھ نہ ہو، بھوکے ننگا 100 وظیفے پڑھتا رہے، کون دیتا ہے؟ آپ کے مدرسے میں مولانا بشیر احمد الہ آبادی میلسی والے پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسے کے محتمم ہیں۔ تو تم وہی جا کے ان کو ملنا، سلام کہنا، یہاں سے میں سلام بھیجوں؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ اسلم بھائی پتہ نہیں کیا ہے، وہ اپنا مال دین کے کام پہ صرف کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے رزق و مال میں برکت دے۔ عمرے والے کو حاجی نہ کہیں جب اس نے حج کیا ہی نہیں، کیوں کہو؟ عقیقے کا بڑا جانور، عقیقے کا بڑا جانور سستا ملتا ہوگا اس لیے عقیقے کا مطلب، عقیقے میں 2 بکرے ذبح کرو، کوئی بڑا جانور۔ حضور نے 2 دمبے ذبح کیے ہیں اور بڑے کی زیور بھی ہم قسطوں پہ خرید سکتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو، فرق نہیں۔ اگر کوئی عورت حضوری کے لیے یا عمرہ ایک کے لیے ایک عمرہ کر سکتی ہے۔ ہم کوئٹہ سے احرام باندھ کے چلے، راستے میں ایک دن گزر گیا، فلائٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بعض ساتھیوں نے احرام کھول دیا، بعضیں نہیں، جن نے کھول دیا ان پہ دم پڑ گئی۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ ایک فضیلت ہے، پڑھو گے تو فائدہ ہے، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ میری بچی ہے 15 بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، لہذا اس کو پانی پر خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کرو۔ وضو کے دوران حمام میں بسم اللہ دل میں پڑھ لے یا زبان سے پڑھے، اگر حمام پاک ہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر حمام ٹھیک نہیں ہے تو نہ پڑھے، بس دل میں ارادہ ہے کافی ہے۔ حضرت نوح کا اصل نام عبدالغفار، اسرائیلی روایت ہے، اللہ عالم۔ قرآن نے تو لفظ نوح ہی کہا ہے نا، انہوں نے تو عبدالغفار نہیں کہا۔ اگر ہمیں ہندو عورتیں بعض اوقات با ادب سلام کرتی ہیں تو آپ بھی آداب کہہ دیں، بس سلام نہ کہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ہاں کر سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہوتا ہے کہ سورج کے بعد کریں۔